الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم الصلاة والسلام علی خلیفۃ اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال فی مقام آخر وداعیا من اللہ بإذنہ سراجا منیرا وقال فی مقام آخر انما انا بشر مثلکم یوحی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی اس خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر، اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ حضرت میراں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر اور آپ کے اہل بیت اطہار و آپ کے ذریات پر۔ حاضرین محترم، یہ جس محافل کا آج سے آغاز کیا جا رہا ہے فقیر کے ذریعے سے، تو ان تمام محافل میں سب سے پہلی چیز جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے عشق رسول۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے، آپ کی نبوت، آپ پر نازل شدہ کتاب، آپ کے معجزات، یہ ساری کی ساری چیزوں کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے عشق رسول، عشق نبی۔ اور یہ عشق نبی، عشق رسول اس لیے ضروری ہے کہ خدا خود عاشق نبی ہے۔ بے شک خود اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب کہتا ہے۔ اے میرے محبوب، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر واقعی سننا ہے تو ہمیں وہاں سے شروعات کرنی ہوگی جہاں خدا تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، خدا ہوتا۔ یعنی ازل میں اس وقت جب کہ کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا، سوائے باری تعالیٰ کے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو سب سے پہلی تخلیق، جو سب سے پہلے جس کو پیدا کیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، نور محمدین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کا وہ نور
نورین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس نور کو پیدا کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کے پکارا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک واضح کتاب جو تم کو ہدایت دینے والی ہے. تمام کے تمام مفسرین اکرام نے بالاتفاق سب ایک ہو کر اس آیت کے تعلق سے کہا کہ اس آیت میں جو نور آیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین، اس میں جو نور آیا ہے اس نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور ہے، اور تمہارے پاس اللہ کے پاس سے وہ جو نبی بن کر آیا ہے وہ نبی نور ہے، نور خدا ہے. اور اس کے ساتھ جو تمہارے پاس کتاب آئی ہے وہ قرآن ہے، وہ کتاب مبین، کوئی اور کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب مبین قرآن ہے. آج اکثریت کے اندر مسلمانوں میں یہ ان کے اندر اختلاف، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے دوری، ان کے اوپر کامل ایمان نہیں ہے کہ لوگ ان کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی ہماری ہی طرح ہیں، ہماری ہی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، ہماری ہی طرح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ تمہارے پاس جو آیا ہے وہ انسان نہیں فرمایا، وہ ایک نبی ہے نہیں فرمایا، فرمایا کہ وہ اللہ کا نور ہے. اللہ کے پاس سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک واضح کتاب لے کر آیا ہے. اے لوگوں، تم رسول اللہ کو اپنے جیسا برابر سمجھتے ہو، اپنی طرح عام انسان سمجھتے ہو، بشر کہتے ہو، جان لو کہ قرآن کی آیت میں خدا نے فرمایا کہ وہ نور ہے. اتنا ہی نہیں، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اپنے محبوب کے مقامات کو بتلاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے اللہ کے رسول، ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور تم کو خوشخبریاں دینے والا، بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور تم کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے. سراج منیر کسے کہتے ہیں؟ ایک روشن چراغ کو، وہ چراغ جو اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم کو ایک انسان بنا کر، نبی بنا کر، ایک میسنجر بنا کر بھیجا ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے تم کو سراج منیر، ایک چمکتا ہوا سلگتا ہوا چراغ، روشنی دینے والا چراغ بنا کر میں نے تم کو بھیجا ہے. اور یہ ایسا چراغ ہے جس سے ہزاروں چراغ روشن کر دیے گئے لیکن اس کی روشنی میں سے کوئی کمی نہیں ہوئی. ایسا چراغ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نور کہا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے واضح کتاب کو لیے ہوئے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنا کر تمہارے پاس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. داعین الی اللہ باذنہ وسراج منیرا، جو تم کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے روشن چراغ بن کر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، انما انا بشرکم مثلکم یوحا، میں تمہاری ہی طرح بشر تو ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے.
یہ تمام کی تمام چیزیں عام انسانوں سے بالکل ہٹ کر ہیں، یہ مقامات عام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیا کوئی انسان، کیا کوئی عام آدمی اپنے آپ کو نور کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ کیا کوئی عام انسان اپنے آپ کو روشن چراغ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وہ انسان ہوں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تمام کی تمام خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ نے ان کو نور فرمایا، اللہ نے ان کو سراج منیر فرمایا، ایسا بشر جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے نبی و رسول فرمایا۔ آپ عام انسانوں میں سے نہیں، آپ خاص الخاص انسانوں میں سے ہیں، بلکہ خدا کے نور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، دنیا میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ میرا نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جس چیز کی تخلیق کی وہ میرا نور تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے بنایا گیا ہوں اور کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نور سے بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پر سب سے پہلے جو بات کیا ہوں کہ عشق کی بات کیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جن کے حصوں میں سے، جن کے نور سے ہر چیز پیدا کی گئی ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات میں، گیلیکسی میں جتنے بھی ستارے تارے ہیں، یہ رسول اللہ کے نور سے بنائے گئے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے نور سے بنائے گئے ہیں۔ دوزخ ہے، جنت ہے، جنات ہے، انسان ہے، جانور ہے، ہوا ہے، دریا ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، ساری کی ساری چیزیں اور ان میں تمام کے تمام جینے والے مخلوقات، یہ سب کے سب اللہ کے رسول کے نور سے بنائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے نور کا حصہ ہیں، تو ان کا جب ذکر ہو رہا ہے، ان کے ذکر کا آغاز ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے جو ہم کو مد نظر جو بات رکھنی چاہیے وہ ان کے عشق کی رکھنی چاہیے کہ ہمارے آقا و مولا جن کے تبرکات کا صدقہ کھا کر ہم جی رہے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان کا عشق پہلے ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ جب کبھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جاتا ہے تو ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کے جتنے بھی مخلوقات ہیں جھومنے لگتے ہیں خوشی سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخصیت کا نام لیا گیا ہے جن کے طفیل میں ہم پیدا کیے گئے ہیں، جن کے طفیل میں ہم کھا پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس شخصیت کا نام لیا گیا ہے، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ خوشیاں میلاد کی حد تک نہیں رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک 12 ربیع الاول کو آتا ہے اور اسی دن سارے کے سارے مخلوقات جھومتے ہیں، نہیں۔ جب کبھی نام محمد لے لیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوقات کے اندر ایک جوش آ جاتا ہے، ایک دیوانگی، ایک وجد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انہی کا صدقہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہم جو اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ان افلاک کو، ان ستاروں کو، سیاروں کو پیدا نہیں کرتے۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کا نام گرامی جب لیا جاتا ہے تو عشق ضروری ہے، عشق میں ہونا ضروری ہے، ان سے عشق ہونا ضروری ہے، ان کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے، ان کا احترام ہونا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام کے تمام انسانوں کو، عالم ارواح کو جمع کیا، جن میں رسول بھی ہیں، جن میں انبیاء بھی ہیں، جن میں انسان بھی ہے، ہر مخلوقات ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں؟ کیا میں تم کو پیدا کرنے والا نہیں؟ تو ہم سبھی نے جو قیامت تک کے پیدا ہونے والے جتنے بھی ارواح تھے، لوگ تھے، سبوں نے مل کر یہ کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں باری تعالیٰ تو ہی تو ہم کو
پیدا کرنے والا، پالنے والا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ تمام کے تمام انبیاء کو الگ سے جمع کیا گیا، تمام رسولوں کو، نبیوں کو جمع کیا گیا، دوسری محفل یہ سجائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان تمام انبیاء سے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو عہد لیا ہے اپنے نبی کے تعلق سے کہ جب کبھی تمہاری امتوں میں تم جاؤ گے تو اس نبی کا پرچار کرنا، اس نبی کا مقام بتلانا، اور اس نبی پر خود بھی ایمان لانا، اور آنے والوں اپنے تمام امتیوں کو بھی ایمان لانے کا حکم دینا، اور اس نبی کی توقیر کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا. یہ وہ نبی ہے جس کا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین میں جس کا نام محمد ہے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا، تمام کے تمام نبیوں سے لیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی جب بھی تم لو تو ان کی تعریف اور ان کا مقام بتلانا اور ان پر ایمان لانا اور خود لانے کا حکم بھی دینا. تو سب کے سب انبیاء نے کہا خالو بلا، کیوں نہیں اے باری تعالیٰ، ہم ضرور جو ہے سو اس کے اوپر عمل کریں گے. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی ساری کائنات جو سو پیدا کی گئی، انبیاء کو بھی جو پیدا کیا گیا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی پیدا کیا گیا. انبیاء کے اندر جو بھی خاصیتیں تھی، ان کے معجزات تھے، ان میں جو کچھ بھی کرامتیں تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی آئی ہیں. ان کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا، ان کے مجسمے کو تیار کیا، اور اس مجسمے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو تمام کے تمام فرشتے اور مخلوقات نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ واقعہ آپ سنتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کو بھی جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تیار کر دینے کے بعد، اس میں سور پھونک دینے کے بعد، اپنی روح پھونک دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمد کو، جو نور محمد سب سے پہلا پیدا کیا گیا تھا، اس نور محمد کے نور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. کیا رکھا؟ نور محمد کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. اسی لیے تمام کے تمام مخلوقات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو. تو تمام کے تمام لوگوں نے ان کو سجدہ کیا. ابلیس نے انکار کیا. ابلیس بظاہر دیکھ رہا تھا کہ آدم مٹی کا پتلا ہے، اور مٹی سے بہتر اور برتر آگ ہوتی ہے. وہ مٹی کا پتلا، میں آگ سے بنا ہوا، مٹی نیچے کی چیز، آگ اوپر کی چیز، وہ ظاہری نظر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ مٹی ہے، میں آگ ہوں. لیکن اس نے باطنی طور پر یہ نہیں دیکھا کہ وہاں نور بھی ہے، نور محمد ہے جو آگ سے بھی اونچی ہوتی ہے. سب سے پہلے مٹی کا مقام ہوتا ہے، پھر پانی کا مقام آتا ہے، پھر ہوا کا مقام آتا ہے، پھر آگ کا مقام آتا ہے، پھر نور کا مقام آتا ہے. آگ سے بھی اونچا نور کا مقام ہے. اس کو یہ نظر نہیں آیا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ صرف مٹی ہے، میں آگ ہوں. اس کو نور نظر نہیں آیا، اسی لیے وہ محروم ہو گیا، مردود ہو گیا، ابلیس ہو گیا. تو یہ وہ وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا ہے وہ نور محمد کی وجہ سے سجدہ کیا گیا، کیونکہ ان کے پیشانی میں، ان کے سر مبارک پر نور محمدی کا جو نور تھا، اس وجہ سے تمام کے تمام سجدے میں گر گئے. حکم خدا ہوا کہ سجدہ کرو، تو سبوں نے مل کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے اپنے تکبر میں اور اس ظاہری مٹی پتلے کو دیکھ کر وہ جو ہے تکبر کر بیٹھا اور برباد اور مردود ہو گیا.
حاضرین محترم، یہ وہ نور محمد ہے جس کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، کیونکہ جسم میں سب سے زیادہ افضل اور اونچا مقام اور سب سے زیادہ بہتر اور احترام کا مقام سر ہوتا ہے، تو سر مبارک میں نور محمدی کو رکھا گیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، لیکن ایک خطا ان سے ہو گئی، ایک گندم کا دانہ ان سے کھا لیا گیا، تو اس کے بعد ان کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام معافی مانگتے ہوئے اس دنیا میں گھومتے رہے، معافی مانگتے رہے، روتے روتے آنکھوں کے دریا بن گئے، روتے گئے، معافی مانگتے گئے، لیکن اللہ نے ان کو 300 سال تک معاف نہیں کیا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی وقت باری تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرضی دی کہ اے اللہ تو محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ تو محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، اور پھر پوچھا اے آدم تمہیں محمد کا پتہ کیسے چلا، محمد کا مقام تم کو کیسے پتہ چلا، اور محمد سے جو میری نسبت ہے، جو میری محبت ہے، اس کا پتہ تم کو کیسے چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ، جس وقت میں جنت میں تھا تو عرش کے کھمبوں پر میں نے ہر خم کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، جنت کے پتے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا تھا، اور اس کے بعد اپنے جو گناہوں سے معافی مانگتے مانگتے جب میں نے آسمان پر نظر ڈالی تو دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا دیکھا، تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ محمد جو آپ کے نام کے ساتھ ہے، ان سے آپ ایسی محبت کرتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ لیا ہے، ایسی محبت کہ اپنے سے جدا نہیں کر رہے ہیں، تو اسی کے وسیلے سے یا اللہ میں نے جیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ ہمارا محبوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے وسیلے کے ذریعے سے تمہاری معافی قبول کر لی گئی اور تم بخش دیے گئے۔ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی ذات، اور کب سے ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور بن کر موجود ہے، اور آج ہمارے جیسے جاہل، ہمارے جیسے بیکار بے عمل لوگ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا انکار کر رہے ہیں، ہماری طرح عام بشر کہہ رہے ہیں۔ جس طریقے سے آج ہم رات کے اس اندھیرے میں بجلی کا استعمال کر رہے ہیں، کرنٹ کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لائٹ، ٹیوب لائٹ، بلب اور قندیل، موم بتی، ایسی تمام چیزیں ہم جو روشن کر کے رات میں گزار رہے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتے تو ہماری ساری کی ساری راتیں تاریکیوں میں گزر جاتی۔ ایسے ہی اس دنیا کو ظلمت اور تاریکیوں نے گھیر لیا تھا کہ دنیا والوں، نہ صرف عرب بلکہ تمام کے تمام دنیا والے تاریکی اور ظلمت میں اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانیت کو، ہمارے عقائد کو بیدار کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے ایک روشن چراغ کو بھیجا، ایک نور ہدا کو بھیجا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھ کے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس ہستی کو بھیجا، تو وہ جب ہستی آئی تو ایسا نور لے کر آئی، ایسا سراج منیر بن کر آئی کہ وہ ساری کی ساری تاریکیاں، وہ ظلمتیں ساری کی ساری مٹ گئی۔ اگر وہ تاریکیاں ایسے ہی رہتی تو ہو سکتا تھا ظلمتوں میں، اندھیروں میں ہم کئی بلاؤں کے جیسے اس میں لپٹ میں آ جاتے۔ جیسے کہ ایک راستے میں بالکل اندھیرا ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، راستے میں کوئی قندیل اور کوئی روشنی موجود نہیں ہے، نہیں معلوم راستے میں کیسے کیسے مرحلے ہو سکتے ہیں، راستے میں اس اندھیرے میں کوئی بڑا ناک صاحب آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے ڈسنے کے لیے،
نہیں معلوم راستے میں کھڈے ہو سکتے ہیں گرنے کے لیے، نہیں معلوم کئی کانٹے ہو سکتے ہیں پاؤں میں چبھنے کے لیے، لیکن جب روشنی آ جاتی ہے تو راہ آسان ہو جاتی ہے، راہ نظر آ جاتی ہے اور بچ بچا کر راستے سے گزرا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگیوں کے اندر ایسے کانٹے آ گئے تھے، ایسے ناک صاحب ہماری زندگیوں کو اور ہمارے عقیدوں کو ڈس رہے تھے، ایسے اندھیروں میں، ایسے بلاؤں میں ہم مبتلا ہو گئے تھے کہ ایک نور ہدا ہونا ہمارے پاس ضروری ہو گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پھر تشریف لائے، وہ نور اس دنیا میں پھر تشریف لا لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں تاریخ تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دا تھا، سخت کالا تھا۔ یہ سارا جہاں کیا تھا؟ اندھیرے میں تھا، ظلمت کا دا تھا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردہ ہٹایا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر جو اس دنیا میں آئے تو ہر جگہ روشن چراغ جو ہے سو لگ گئے۔ جس طریقے سے سورج جب نکلتا ہے، شمس جب باہر نکلتا ہے تو اس کی تمام کرنوں کی وجہ سے سارا کا سارا جہاں روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ایمان روشن ہو گیا، ہمارا اعتقادات روشن ہو گئے، ہمارا ضمیر، ہمارا عمل، ہمارا چہرہ، ہماری روحانیت تمام کے تمام جیسے روشن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو قبول کیا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اسی کا نور کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہم جی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ان کے صدقے خوار ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کا نور ہے، نور خدا ہے، تو ہم کیا ہو گئے؟ ہم نور والے ہو گئے، ہم اجالے والے ہو گئے، ہم روشن چمکنے والے ہو گئے۔ اور جو لوگ رسول اللہ کو نور نہیں مانتے تو وہ ظلمت قدا ہو گئے، اندھیرے والے ہو گئے، تاریکیوں میں ہو گئے۔ اور حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چمکتا ہوا روشن ہوتا ہے، اور جو گمراہی ہوتی ہے، باطل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کا ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جو نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یقیناً وہ روشن ضمیر ہیں، ان کے چہرے روشن، ان کے دل روشن ہیں۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے وہ سرتا پا ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور کیسے ہو سکتے ہیں، اگر بدعقیدہ لوگ، جو گستاخ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے تو پھر اللہ کے نور سے ایک حصہ جب نکالا گیا تو اللہ کے نور میں کمی ہو گئی، لہذا اللہ تعالیٰ کے نور میں کمی یہ ہو نہیں سکتا، اسی لیے رسول اللہ کا نور نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ ایمان ہے، وہ یہ زبان کے اندر کھیلتے ہیں، زبان کے داؤ پیش میں جو ہے سو لوگوں کو پھانستے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ اگر اللہ کا نور کا حصہ ہے، اللہ کے نور میں کے حصے سے کچھ نکالا گیا تو پھر اس حصے میں کمی ہو گئی، اور پھر جب اللہ کے نور میں کمی ہوتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا، اسی لیے رسول اللہ کا نور نہیں ہے۔ نعوذ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک مولوی تھا، ایک مثال، ایک واقعہ پیش کرتا چلو۔ ایک مولوی تھا، ایسے ہی گستاخیاں ایک گاؤں کے اندر جا کر مولوی بن کر ان کے سامنے ایسی گستاخیاں کر رہا تھا اور ان کے ایمان کو پھیر رہا تھا، اور اس کے دلیل، اس کی مثال اس نے دی، 1 روپیہ ہے جس کے اندر 16 آنے ہوتے ہیں۔ 1 روپے میں کتنے آنے ہوتے ہیں؟ 16 آنے ہوتے ہیں۔ اگر ان 16 آنے میں سے 4 آنے کم کر دیے گئے، 4 آنے نکال دیے گئے تو 16 آنے میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
تو سبوں نے مل کر کہا کہ ہاں 16 آنے میں سے اگر 4 آنے نکال لیے گئے تو ضرور 16 آنے میں کمی ہو گئی ہے، وہ 16 سے جا کر 12 آنے رہ گئے۔ تو یہ تمام لوگوں کے سامنے وہ مولوی کہہ رہا تھا۔ ایسے میں ایک جاہل، ایک کسان آدمی جو اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، دن رات مزدوری کر کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے، اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس کا ایمان بڑا زبردست تھا، وہ ایمان والا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مولوی سے کہنے لگا کہ خدا کا نور جس میں سے کچھ نکالا جاتا ہے تو اس میں کمی آ جاتی ہے، کہ خدا کا نور 16 آنے بن گیا، کہ جس میں سے 4 آنے نکالے گئے تو 12 آنے بن گئے۔ ارے تو خدا کے نور کی بات کرتا ہے، ذرا میرے کھیت میں ایک کنواں ہے، وہاں چل کے دیکھ، 30 سال سے میرے پاس کنواں ہے، سارے کے سارے کھیتوں میں پانی جاتا ہے، لوگ بھر بھر کے لے جاتے ہیں، 30 سال سے میرے پاس کنواں ہے، اس کنویں میں سے پانی روزانہ نکالا جاتا ہے، لیکن چلو بھر بھی اس پانی میں کمی نہیں ہوئی۔ تو کنویں کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ 30 سال سے اپنے آپ کے اندر نکالتے جا رہا ہے لیکن کمی نہیں ہو رہی ہے، تو خدا کے نور کی بات کر رہا ہے کہ خدا کے نور میں کمی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان کیا اللہ۔ خدا کا نور، خدا تعالیٰ کی وحدانیت، خدا تعالیٰ کی پہنچ میرے کنویں سے بھی کم ہے؟ تو گستاخ ہے کہاں؟ یہ تو ایک معمولی کسان کی مثال تھی، وہ اپنے ایمان اور اپنی حد تک اس نے بات کہہ دی کہ جب معمولی سے کنویں کے اندر ہزاروں ٹن کا پانی نکال بھی لیا جائے تو اس میں پانی برابر کا برابر رہتا ہے، کم نہیں ہوتا، تو خدا تعالیٰ کا نور بھلے ایک تھوڑے سے نور کے نکالے جانے سے کیا کم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تیرا ایمان ہے جو خاکسار تو جہنم رسید، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ معمولی سا کنواں جب اتنی طاقت رکھتا ہے تو میرا خدا تو بہت زیادہ بلند اور مرتبے والا ہے، اس کا نور تو ہر جگہ روشن ہے۔ اینما توجہ فوجہ اللہ، جہاں کہیں دیکھو خدا تعالیٰ کا نور موجود ہے، خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے، جہاں چہرہ گھماتے ہو وہاں خدا موجود ہے، اور تو خدا تعالیٰ کے نور کو 16 آنے کے اندر قید کرتا ہے؟ یہ تیری گستاخی ہے، یہ تیرا عمل ہے، یہ تیرا ایمان ہے، مجھ جیسے کسان کا تجھ پر عمل نہیں۔ تو اس کسان کا جواب نہیں دے سکا وہ مولوی اس کسان کا جواب نہیں دے سکا اور شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال ایسی ہے، اللہ کے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نکالنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سورج کی کرنیں پڑتی ہیں۔ سورج سرتاپا خود روشنی دینے والا، اور اس کی کرنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی کرنیں ہیں، سورج کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، اس میں جو نور ہے، نور محمد کے اندر جو نور ہے وہ وہاں سے روشن ہو رہا ہے، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ رسول اللہ کا نور، اور یہ ان جاہلوں کا ایمان کہ وہ تمہاری ہماری طرح عام بشر کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ازل سے، جبکہ کچھ نہیں تھا اس وقت سے تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حاضر ہوئے، گفتگو ہو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل بتلاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اندازہ تو نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ چوتھے آسمان میں 70,000 سال میں ایک بار ایک ستارہ چمکتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ اندازہ لگائیے جبریل امین علیہ السلام کی عمر کا، کہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک ستارہ
चौथे आसमान में देखा है जो 70,000 साल में एक बार चमकता है, और मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की इज्जत की कसम, वो सितारा, वो कौकब मैं हूं। और अपने पेशानी के ऊपर जो पगड़ी अमामा पहना था उसको थोड़ा सा सरकाया और फरमाया, देखो वो चमकता हुआ सितारा मैं हूं। और जो ही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने देखा कि, और देखते ही फरमा दिया कि यकीनन खुदा की कसम ये वही सितारा है जिसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है, जो 70,000 मर्तबा में 70,000 साल में एक बार चमकता है। मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से मौजूद है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उन्हीं के नूर से बनाकर पैदा किया गया, फरिश्तों को उनके नूर से पैदा किया गया। उसके बाद जब फरिश्तों को शऊर आया तो उस नूर को देखते रहे। ये भी नहीं थे जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। उसके बाद एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में एक हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से उनके पुतले बनाए जाने से 14,000 साल पहले मैं उस वक्त भी मौजूद था। क्या फरमाते हैं? 14,000 साल पहले भी मैं मौजूद था। और फिर एक हदीस में आता है, अना कुन्तु नबियन व आदमा बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अभी उनके मुजस्समे की मिट्टी को गूंदा जा रहा था जब वो उस मुकाम में थे, और मैं तब भी नबी था। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम कब से और कहां से है और कितना बड़ा है। ये लोग जो बेईमान हैं, जो दुनिया के हकीर कौड़ियों के बदले में अपने ईमान को, अपने कलाम को कलामुल्लाह के सौदे कर देते हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है, ला तश्तरू बि आयातिल्लाहि समनन खलीला, मेरे आयात के बदले में इस दुनिया से पैसे मत लो, मेरे आयतों को मत बेचो। लेकिन ये लोग न सिर्फ आयतों को बल्कि अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने अकीदों को बेच देते हैं, सिर्फ दुनिया के लिए जो मिटने वाली है, खत्म होने वाली है। अल्लाहु बाक़िन मिन कुल्ली फ़ानी, अल्लाह बाकी रहने वाला है, बाकी हर चीज मिटने वाली है। लेकिन इनको ईमान नहीं। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अपनी तरह बशर कहते हैं और नूर नहीं मानते। एक छोटा सा वाकया है कि एक आशिक रसूल, एक नबी का आशिक था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानता था, और एक गुस्ताख रसूल था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं मानता था। और वो ये कहता था कि रसूलुल्लाह मेरी तरह बशर हैं, मेरे दो हाथ उनके भी दो हाथ, मेरी दो आंखें उनकी भी दो आंखें, मेरे दो पैर उनके भी दो पैर, फिर कैसे हुए वो नूर के? वो तो हमारी तरह बशर है। तो जब आशिक रसूल को मालूम हुआ इस गुस्ताख की ये चालाकियां, ये बेबाकियां, तो बहस छिड़ गई। आशिक की गुस्ताख से बहस होनी शुरू हो गई, बहस जबरदस्त आगे बढ़ गई, मारने पीटने की बात आ गई। ऐसे में एक भंगी, जिसको समाज से दूर रखा जाता है, एक भंगी वहां से जा रहा था। उसने देखा कि ये दोनों तरफें आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक कहता है कि रसूलुल्लाह की जात नूर की है और वो बशर नहीं है, एक कहता है, दूसरा कहता है कि वो बशर है, नूर नहीं है। ऐसे में उनकी लड़ाई, उनकी बहस को देखते हुए भंगी आगे बढ़ा और उसने उन दोनों को रुकाया
رکا کر بولا کہ تم لوگ کیوں بحث کرتے ہو, کیوں لڑتے ہو, میں تمہارا مسئلہ تھوڑی ہی دیر میں حل کر دیتا ہوں. تو اس وقت گستاخ نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے, کس کی طرف ہے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کو نور مانتا ہوں. سبحان اللہ. بھنگی نے کہا میں رسول اللہ کو نور مانتا ہوں, وہ عاشق رسول دلائل سے تجھ کو جو ہے سو بٹھا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, مار رہے ہیں, میں تجھے بنا کسی دلیل کے مار دوں گا, میں تجھ سے بحث کرتا ہوں. ابھی یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بھنگی ہے. یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک انسان ہے, آ کر کہہ رہا ہے کہ تو ان سے کیا بحث کرتا ہے, میں تجھ سے بحث کرتا ہوں, تو مجھ سے بحث کر لے. تو کہا کہ آ جاؤ, تجھ سے بحث کرنے کے لیے میں تیار ہوں. گستاخ نے کہا. اس کے بعد بھنگی نے کہا ٹھہرو, ہم بحث کریں گے, لیکن ابھی جو اتنی دیر تک بحث ہوئی ہے اس سے کافی تمہاری انرجی ویسٹ ہو گئی ہے, تھوڑا کھا پی لیا جائے تو تھوڑی طاقت آ جائے, اس کے بعد بیٹھ کر بحث کریں گے. یہ کہہ کر کہنے لگا کہ سامنے ایک ہوٹل ہے, وہاں چلتے ہیں, ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آ کر بحث کریں گے. یہ کہنے کے بعد وہ جو گستاخ تھا اس نے بھنگی کا ساتھ لیا اور اس کے ساتھ جا کر ہوٹل میں بیٹھ کر کھانے لگا. ایک ہی رکابی میں دونوں کھا رہے ہیں, اور ایسے میں جب کھانا کھا چکے اور وہیں ابھی بیٹھے تھے, بھنگی نے کہا اب ہم چل کر بحث کرتے ہیں, لیکن بحث کرنے سے پہلے یہ بات جان لو کہ میں بھنگی ہوں. تو وہ غضبناک ہو گیا, چلانے لگا, چیخیں مارنے لگا کہ تو بھنگی ہے, مجھ کو بولتا کیوں نہیں, پہلے ہی اگر کہہ دیتا تو میں تیرے ساتھ نہ آتا, تیرے ساتھ بیٹھ کر تیری ہی رکابی میں نے کھانا کھایا, تو پہلے اگر کہہ دیتا تو میں تیرا ساتھ نہیں دیتا. کیوں؟ میرے ہاتھ دو ہے, تمہارے بھی ہاتھ دو ہے. اچھا, میرے دو پاؤں ہیں, تمہارے بھی دو پاؤں ہیں, میری دو آنکھیں ہیں, تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں, تم میری طرح ہے, میں تمہاری طرح ہوں, اس لیے ساتھ بیٹھ گئے. نہیں بولے تیرے میں اور میرے میں تو بہت بڑا انتر ہے, بہت بڑا فرق ہے, تو بھنگی ہے, تو سماج سے نکالا ہوا ہے, اور ہم سماجی انسان, سماج میں رہنے والے, تو کوئی اور ہے, میں کوئی اور ہوں. وہ کہنے لگا لیکن تو نے یہ تو نہیں دیکھا تھا پہلے کہ میں کوئی اور ہے یا تو کوئی اور ہے, تو نے تو دیکھا کہ دو آنکھ, دو ہاتھ, دو پیر, چل دیا ساتھ. وہاں بھی وہی مقام ہے کہ وہاں بھی دو آنکھ ضرور ہے, دو پیر ضرور ہے, دو ہاتھ ضرور ہے, لیکن مقام ایک نہیں ہے. یہی چیز سمجھانے کے لیے تجھے اس ہوٹل پہ لایا تھا. اب بول آئندہ کھانے کے لیے بیٹھے گا میرے ساتھ؟ تو وہ بھاگ کر چلا گیا. سبحان اللہ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معمولی سی بھنگی کے جیسا اندر اتنا بڑا انتر ہم جو دیکھ لیتے ہیں, رسول اللہ کے ساتھ برابری کرنے کی جو گستاخی کرتے ہیں, سوچنے کی بات. وہ سر سے پاؤں تک نور, ایسے نور کہ ان کی مثال کہیں نہیں دی جا سکتی. ارے وہ نور تو نور, ان کی بشریت کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. ان کی بشریت خود ایک نورانی بشریت تھی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے اور ان کے جسم سے پسینہ بہ رہا تھا. کیا بہ رہا تھا؟ پسینہ ٹپک رہا تھا. تو میں فوراً ایک شیشی لے کر آگے بڑھی اور اس پسینے کو جمع کرتی چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, پوچھا اے عائشہ کیا کرتی ہو؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے پسینے مبارک کو جمع کر رہی ہوں. پوچھا کیوں جمع کرتی ہو؟ عرض کیا کہ یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ مہکتا ہے. اس میں ایسی خوشبو ہے کہ دنیا کے کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں ہے, اس لیے میں اس کو جمع کرتی ہوں کہ خوشبو کی طور پر لگایا کروں گی. سبحان اللہ. کیا کسی کا جسم ایسا ہے کہ جس کے جسم سے پسینے میں خوشبو ہے؟ وہ ایسے بشر ہیں, ایسے نورانی بشر ہیں, ان کی بشریت خود ایسی نورانی ہے کہ ان کے جسم سے پسینے کے اندر خوشبو آتی ہے. اور ایسی خوشبو کہ رسول اللہ جہاں کہیں جاتے ہو عاشق ان کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں.
یہ میرے نبی کی خوشبو ان گلیوں سے آ رہی ہے، اور دیوانہ برابر اپنی چوکھٹ پر پہنچ جاتا ہے۔ کیا کسی انسان کے اندر، اس کے پسینے کے اندر اتنی طاقت ہے جو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار؟ نہیں، صرف ایک ہی بشر کے اندر وہ چیز موجود ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم پاک ہے، وہ نورانی بشر ہے۔ یہی نہیں، ان کی بشریت کی دوسری مثال بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جسم میرا، انما انا بشرکم مثلکم یوحا، بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اس جسم کے اندر ایک اور خاص بات ہے، وہ یہ کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے جسم کا اندر ایک موجود جو گوشت ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں، وہ دل وہ مقام رکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سو جاتے تھے لیکن ان کا دل سوتا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں ضرور سوتی ہیں لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عام انسان اگر سو کے اٹھتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو کے اٹھتے ہیں تو برابر نماز کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی، کیونکہ ان کا دل بیدار رہتا ہے، ان کی صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے، کیا کسی انسان کے دل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا؟ ہرگز نہیں۔ تم بشر ہو، یہ بشر ہیں، نورانی بشر ہیں کہ ان کے صرف آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا۔ یہ سامنے سے بھی دیکھ لیتے ہیں، پیچھے سے بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا دل نہیں سوتا۔ تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، تم بھی سو جاتے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک دل ہے کہ وہ دل کبھی نہیں سوتا۔ ینام عینی ولا ینام قلبی، یہ ایسے نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو تمہارے پاس آیا ہے وہ ایسا نور ہے کہ وہ ایسا نور کہ اس کی بشریت میں بھی نورانیت موجود ہے، ایسا نور۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والوں غور سے سن لو، وہ بشر ہیں، تم بھی بشر ہو، ان کا سایہ نہیں پڑتا، تمہارا سایہ پڑتا ہے۔ کیا تم ایسے بشر بن سکتے ہو کہ تمہارا سایہ نہیں؟ چاند کی چاندنی میں تمہارا سایہ ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی میں تمہارا سایہ ہو سکتا ہے، کسی بھی عکس میں تمہارا سایہ گر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ذات ہے، ان کا وہ جسم ہے، وہ نورانی جسم ہے کہ نہ چاند کی چاندنی میں ان کا سایہ دیکھا گیا، نہ سورج کی روشنی میں ان کا سایہ دیکھا گیا، نہ کسی اور روشنی میں ان کا سایہ دیکھا گیا۔ وہ ذات نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نور ایسی چیز ہے جس کا سایہ نہیں ہوتا۔ آگ کا سایہ جب نہیں ہوتا، دھوئے کا سایہ ہوتا ہے۔ اور سے سنیے، آگ جب جلتی ہے، آگ کا سایہ نہیں ہوتا، اس کے دھوئے کا سایہ ہوتا ہے، لیکن آگ سے بھی بڑی چیز نور ہے، اس نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور، ان کا بشر ہونا بھی نور، ان کے بشریت کا جو سایہ نہیں ہوتا تو ان کے نور کا کیا سایہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک، ہر بشریت کے عیب سے پاک۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو غلاظت کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اتنے پاک پیدا ہوئے کہ اسی وقت جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ کیا تم نے پیدا ہوتی ہی پاکی حاصل کی؟ کیا تمہاری پیدائش میں پاکی ہے؟ کیا تم پیدا ہوتی ہی سجدے میں گئے؟
نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے، وہ ایسا نور ہے کہ وہ کبھی نعوذ باللہ من ذالک پاک نہیں ہوتا۔ وہ نور سر سے پاؤں تک پاک، ان کا پیدا ہونا پاک، ان کا وفات پانا پاک، ہر چیز سر سے پاؤں تک پاک۔ وہ نور ہے کہ جب پیدا ہوئے تو بغیر کوئی آلائش کے آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ نے سجدہ کیا۔ انسان پیدا جب ہوتا ہے وہ ننگا ہوتا ہے، اس کا جسم برہنہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اسی وقت ایک بادل ابر بن کر سامنے آ گیا، اور آپ کا جسم کسی نے نہیں دیکھا، آپ کا برہنہ پن کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے پیدا ہونے کے وقت کوئی سایہ، کوئی بادل، کوئی ابر آیا جو تمہاری ننگے پن کو چھپا سکے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، وہ نور ہے جن کے پیدا ہونے کے اوپر ان کے برہنے پن کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ انما انا بشر مثلکم یوحا، میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرا سایہ نہیں پڑتا۔ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن میرے جسم پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، میرے جسم پر مچھر نہیں بیٹھتا۔ کیا کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، میرے جسم پر مچھر نہیں بیٹھتا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک جسم، وہ نورانی جسم تھا جس پر مکھی بیٹھنے سے پرہیز کرتی، دیکھتی یہ سر سے پاؤں تک نور محمد ہے، یہ نور کی ذات ہے، اور میں ناپاک چیز ان کے جسم اطہر پر کیسے بیٹھ جاؤں؟ میں یہ گستاخی نہیں کر سکتی۔ مکھی نے کبھی رسول اللہ کے جسم کو چھونے کی کوشش نہیں کی، مچھر نے آپ کے جسم کو چھونے کی کوشش نہیں کی۔ اے وہ انسانوں جو رسول اللہ کو اپنی طرح بشر کہتے ہو، جو رسول اللہ کو نور نہیں مانتے، یہ کہہ سکتے ہو کہ کیا ہمارے جسم پر مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ برابر تم انسان ہو، بشر ہو، ناپاک ہو، تمہارے جسم پر مکھیاں، مچھر اور نہیں معلوم کیسے کیسے جانور اور پتنگے بیٹھتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے، وہ نور پاک ہے جن کی ذات کے اوپر مکھی نے کبھی بیٹھنے کی جرت نہیں کی، جن کی ذات مبارک پر، جسم پر کبھی مچھر نے بیٹھنے کی جرت نہیں کی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ایسی ذات ہے کہ کسی بھی محفل میں، کسی بھی انسانوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہوں، لیکن نظر آنے والوں کو، دور سے دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ بلند ہیں، سب سے زیادہ لمبے ہیں، سب سے زیادہ اونچے ہیں، کہ چاہے آپ کے ساتھ کتنا ہی لمبا آدمی کیوں نہ کھڑا ہو جائے، لیکن جب دیکھنے والے دیکھتے تو رسول اللہ کو پہلے دیکھ لیتے، رسول اللہ پہلے نظر آ جاتے، ان کی شخصیت سب سے زیادہ ابھر کر آتی، اونچی نظر آتی، باقی سب پست اور جھکے ہوئے، بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کہیں سے بھی دیکھو مجھے، میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی بیٹھوں، میں سب سے زیادہ بڑا پایا جاؤں گا، میں سب سے زیادہ بلند پایا جاؤں گا، میں سب سے زیادہ اونچا اور بڑے مرتبے پہ نظر آؤں گا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جو کہیں سے بھی دیکھے جائے، لیکن آپ کا مقام ایسا تھا کہ آپ ہر جگہ سے اونچے مقام پر نظر آتے، آپ کا خد ہر ایک کے خد سے اونچا نظر آتا۔ یہ وہ نور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز پر فوقیت رکھی۔ وہ بشر ہرگز نہیں ہے، ان کا بشر ہونا بھی نورانی بشر ہے، وہ سرتاپا نور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے تمہارے پاس جو آیا ہے وہ تمہاری طرح عام میسنجر نہیں، عام بشر نہیں، عام انسان نہیں، وہ نور ہے، وہ سراج منیر ہے، سلگتا ہوا ایک چراغ ہے جو تم کو روشن کرنے آیا ہے۔ اور اس سے پہلے قبل فقیر نے جو بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی نشست سب سے پہلے تمام ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، اور دوسری مرتبہ
جب انبیاء کو خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور اس وقت پوچھا کہ میں تمہارے پاس تمہارے درمیان ایک ایسے نبی کو بھیجوں گا جو میرا نور ہے، اس پر تم ایمان لانا اور اس کی تعریف کرنا، تو تمام کے تمام انبیاء نے اس وعدے کو قبول کیا اور تمام کے تمام انبیاء ان کی نبوتیں تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے سے ملی ہیں۔ آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہم چلتے ہیں۔ ہر نبی کے اندر ایک ذرہ ذرہ جو حصہ ہے، ان کی نبوت کا جو حصہ ہے، ان کے معجزات کا جو حصہ ہے، وہ رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا گیا ہے، حضور سے لے کر ان کو بنایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں۔ آپ کی بادشاہت میں آپ کی پرجا، آپ کی عوام اچھی طریقے سے کھا پی رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے۔ ایسے میں قحط سالی ہو جاتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے، تو اس وقت تمام کی تمام عوام، پرجا پریشان ہو جاتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے حضور میں آ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی، اے حضرت یوسف علیہ السلام، ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو اناج نہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو خزانہ ہے، جو خاص بادشاہت اور بادشاہوں کے دربار کے لوگوں کے لیے جو اناج رکھا گیا ہے، جو بادشاہ کا خاص اس پر حق ہوتا ہے، میں اس حق میں سے تم کو دیتا ہوں، اس اناج میں سے استعمال کرو اور گندم کھاؤ پیو اور اچھے سے رہو۔ اسی طریقے سے اس قحط سالی میں تمام کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے آپ کے خزانے میں سے کھا پی رہے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، قحط سالی ختم نہیں ہوئی، آنے والی اگلی فصل جو ہونے والی تھی اس میں بھی قحط سالی آ گئی، وہ بھی بنجر ہو گیا، وہ بھی کچھ اگ نہیں سکا۔ عوام پریشان ہو گئی کہ اے نبی، اے اللہ کے رسول، اے یوسف علیہ السلام، آپ نے کہا تھا کہ قحط سالی ہے تو بادشاہت کے اندر بادشاہ کا جو اناج ہے اس میں سے آپ استعمال کریں، لیکن اب بادشاہ کا بھی جو اناج تھا، جو سلطنت کی حکومت کا جو اناج تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ مسلسل 3 مہینے اور قحط سالی چلتی رہی، عوام پریشان، بھوکے پیٹ، بھوکے پیاسے، حالت بری ہو گئی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو زندگی دی، ان کو زندہ رکھا، ان کے جسموں کے اندر ان کی روحوں کو باقی رکھا، ان کو زندگی دیتے رہے۔ کیا کیا؟ کیا اناج کھلایا؟ کیا کچھ پلایا؟ نہیں۔ ہر روز سویرے حضرت یوسف علیہ السلام دربار سے نکل کر عوام کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے اور تمام کے تمام عوام آپ کو دیکھنے کے لیے آتے اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیتے۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد ان کا پیٹ بھر جاتا اور پھر وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر نبی کو ایک ایک معجزہ جو دیا گیا، وہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے لے کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ان کا حسن تھا، ان کی خوبصورتی تھی، حسن یوسف مشہور تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کا وہ حسن تھا، وہ ان کے چہرے پر نور اور وہ حسن تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ایسا نور، ایسا حسن حاصل ہوا تھا کہ جس کو دیکھ کر صرف 3 مہینے تک ان کی عوام، ان کی پرجا زندہ رہی، بغیر کھائے، بغیر پیے، بغیر کسی اناج کے استعمال کیے ہوئے وہ زندہ رہے۔ کس پر؟ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کر کے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا دیدار کر کے، اور وہ حسن یوسف کہاں سے آیا یوسف علیہ السلام کو؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹتے بٹتے ہر نبی کو ان کا نور بٹا، اور ان کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے نور کا ایک حصہ دیا گیا۔ تو وہ اتنا مقام رکھتا تھا یوسف علیہ السلام کے حسن کا نور کہ جس کو